سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بے پایہ احسان اور بے انتہا کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ بھی فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز لے کر دنیا میں بھیجا وہ ہے دین اسلام، اور دین اسلام دو باتوں پر منحصر ہے کہ اگر وہ دو باتیں یا وہ دو کام ہم نے کر لیا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو پھر وہ بندہ یہ دو کام کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک مقرب بن جاتا ہے اور اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ دو کام، ایک ہے حقوق الہی، اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر، مثلا فرائض نماز ہے، فرض روزے ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقوق الہی یا حقوق اللہ۔ یہ پھر نبوت ہے، رسالت کا اقرار ہے، اور جو ایمان مجمل میں جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ حقوق اللہ دو باتوں کو کر لینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا حق ادا کرنا، اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق، چاہے وہ بندے مومن ہو یا غیر مومن۔
مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اگر وہ حقوق ہم نے ادا کر دیے تو ہم اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں، اور اگر ان حقوق میں حق تلفی کیے یا حقوق ادا سرے سے ہی نہیں کیے بندوں کا حق، تو پھر ہم مکمل دین پر چلنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو، اس کے ساتھ یا اس کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرے جو اس کے بندے ہیں ان کے حقوق تم ادا کرو، اسی طرح جس طرح اللہ نے بتائی ہے اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مشفق اور مہربان بنا کر بھیجا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے رحم دل بنا کر بھیجا ہے۔ اگر بندہ رحم دل ہوگا تو اس کے اندر بھوکے لوگوں کا احساس بھی ہوگا، تو پھر وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا۔ اگر بندے کے اندر رحم دل کا مادہ ہوگا تو وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا۔ اگر بندے کے اندر رحم دل کا مادہ ہوگا تو انسانی نہیں جانوروں پر بھی شفقت اور مہربانی اور رحم دلی کرے گا۔ لیکن اگر بندے کے اندر رحم دل کا مادہ نہیں ہے، رحمت کا مادہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے ثم قست قلوبهم من بعد، کہ ان کے قلوب پتھر کی طرح سخت ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے بازو والا پڑوسی بھوکا مر جائے یا کسی کا حق دبا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں استطاعت ہے ادا کرنے پر اور ادا نہیں کر رہے ہیں، اس بندے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ ان کا دل سخت ہے۔ سخت منہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رحمت، شفقت، رحم دلی کا مادہ ہے، پھر اس بندے سے کسی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، یہ مسلم شریف کی بات ہے، گود میں اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور تعجب سے دیکھنے لگے، اور پھر کہا یا رسول اللہ، میرے تو 10 بیٹے ہیں لیکن میں کبھی کسی کا بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رحمت کی طرف ترغیب دلائی کہ بچوں پر رحمت کرنا، شفقت کرنا اور بچوں سے لاڈ اور پیار اور بوسہ کرنا ایک ثواب کا کام ہے اور رحم دلی کا۔ اور اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر رحم دلی کا مادہ زیادہ ہوگا وہ زیادہ بچوں سے پیار کرے گا، بچوں سے زیادہ
شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر بندے کے اندر کوئی مادہ نہیں ہے رحم دلی کا، رحمت کا، ایک شخص نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بوسہ لے رہے ہیں تو تعجب کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے اندر تو یہ مادہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں جب تمہارے اندر رحم دلی نہیں ہے، میرے اختیار میں کیا ہے۔ تو جب تک ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو اللہ کے نبی کے جو امتی ہے ان کی صفت بھی رحمت والی ہونی چاہیے، کہ ان کے دلوں کے اندر رحم دلی کی صفت ہو، نرمی کی صفت ہو۔ رحم دل یعنی نرم دل، اسی کو عربک میں رحمت کہتے ہیں۔ جب تک یہ صفت پیدا نہیں ہوگی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی صفت سے متصف ہے، اور جب امتی بھی اپنے آپ کو رحمت کی صفت سے متصف کرے گی تو پھر وہ اللہ کو راضی کر پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ نرمی کرنے والے اور نرم دلی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والوں پر اللہ یعنی رحمان رحم کرتا ہے۔ پھر فرمایا ارحموا اہل الارض، اے لوگوں زمین والوں پر تم نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، رحمت کا معاملہ کرو ان کے ساتھ۔ یرحمکم من فی السماء، جو آسمان کا مالک ہے یعنی ساری دنیا کا جو مالک ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ جب تک ہم اللہ کی مخلوقات پر رحم نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرنے والے نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی نرمی اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم والے تھے اور رحم دلی والے تھے کہ قرب و جوار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے جھگڑوں کا اور اپنے معاملات کا تصفیہ کراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا یہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، رحم دل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں ملی، لوگوں نے کتنی اذیتیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا،
رحم دلی کا برتاؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال طائف میں دعوتی کام کو لے کر کہ مکے کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، چلو طائف میں جا کر ہم کوشش کرتے ہیں شاید وہاں کے لوگ مان جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے تینوں سرداروں کو اپنے یہاں گئے، حبیب اور مسعود، یہ 3 سردار تھے، تینوں کو دعوت دی اور کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام رہا، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لائے۔ اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے جملے کسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمہ شمہ ہوتے تو دل چھلنی ہو جاتا۔ یہی نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے نا امید ہو کر، تو ان لوگوں نے محلے کے اوباش اور شریف لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھریں مار مار کر طائف سے باہر نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جب پتھر لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ پتھر نوکیلے ہوتے تھے، خون کے پھوارے نکلتے۔ جب طائف سے دور آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھی بھیجا اور وہاں جو 2 گھاٹیاں تھیں، 2 پہاڑ تھے، پہاڑ کے فرشتوں کو بھی بھیجا کہ جاؤ میرے نبی جو کہے وہ تم کر گزرنا۔ ان فرشتوں نے کہا اور خود حضرت جبرائیل نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑی اذیت کی بات ہے، آپ خون سے لہو لہان ہیں، یہ 2 فرشتے ہیں پہاڑ کے، ان کو اللہ نے آپ کے حکم کے تابع کیا ہے کہ آپ حکم کر دیں تو یہ دونوں فرشتے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے تاکہ طائف والے پس کر ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لان تان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، جو نرم دل ہوتا ہے وہ کسی پہ لان تان نہیں کرے گا، رحم دل جو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت کے طور پر رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہدایت دے گا اور وہ ایک اللہ پر ایمان لائیں گے اور ایک اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ سزائیں کیا تھی؟ ان لوگوں نے پتھریں ماری، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو آئے، ریکویسٹ اور درخواست کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعا کا ثمرہ تھا اور نرم دلی اور رحم دلی کا ثمرہ تھا کہ اپنے ملک کے ہندوستان میں بر صغیر میں سب سے پہلے جو اسلام جو بندہ آیا وہ طائف کا نوجوان تھا، محمد بن قاسم ثقفی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رحم دلی کے طفیل وہ لوگ یہاں تک آئے، ورنہ بددعا کر دیتے ہمارا تو برباد ہو جاتے اور ہم تک اسلام پہنچتا یا نہ پہنچتا ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگ قتل کے در پہ رہتے تھے کہ ان کا خاتمہ کر دے۔ یمن اور مکے کے درمیان میں ایک علاقہ ہے سمامہ، وہاں کا ایک نوجوان تلوار لے کر نکلا مکے کی طرف کہ میں محمد کو ختم کر دوں۔
سمامہ نام کا. لیکن جب وہ وہاں پہنچے صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا. حضرت اسامہ بن زید اور ان کی ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا کہ یہ غلط ارادے سے یہاں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے صحن میں جو ستون تھا اس سے ان کو باندھ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تو فرماتے سمامہ کیا خیال ہے اب تمہارا؟ چاہتے تو سزا دے دیتے کہ تو تیرے قتل کے درمیان ہے. یعنی کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری رائے بدلی یا نہیں بدلی. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد آپ نے ہم کو پکڑا ہے، آپ کے اختیار میں ہے، میں آپ کا مجرم ہوں، قیدی ہوں، چاہے تو قتل کر دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور چاہے تو چھوڑ دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا طلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو. کوئی بدلہ نہیں، کوئی سزا نہیں. 3 دن رہے، صحابہ نے بھرپور خیال کیا کھانے کا. لیکن جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کا حکم دیا، یعنی رسی کھولنے کا حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو، جانے دو، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور اس طرح جانثاب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے لیے کعبۃ اللہ گئے، اور وہاں کے سرداران جو کفار کے سرداران تھے اور کفار مکہ تھے، ان سے کہہ دیا کہ آج کے بعد سے یمامہ سے تم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا، گندم نہیں ملے گا. سب سے زیادہ غلہ اور اناج یمامہ سے آتا تھا مکے کے اندر. اور حضور کی محبت میں انہوں نے کہہ دیا مکے والوں سے کہ تم لوگ میرے رسول کے نافرمان لوگ ہو، تمہیں اب غلہ نہیں آئے گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے. اور مکے والے کون ہیں؟ جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، گالیاں دی، پھبکیاں کسی، صحابہ کو مارا، صحابہ کو شہید کیا. وہ لوگ ہیں جن پر سمامہ غلہ بند کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے یمامہ کے سردار تھے. حضرت سمامہ چلے گئے یمامہ اپنے وطن اصلی. اب یہاں اناج مکے کے اندر کمی محسوس ہوئی اناج کی. تو وہی کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں، آپ کے اصحاب کے جانی دشمن ہیں، کہ جن کی ظلم اور بربریت سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت کی مدینے کی طرف، وہی کفار مکہ خط لکھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سمامہ سے کہیے کہ غلہ میں اناج بھیجا کریں. آپ کی اجازت پہ انہوں نے موقوف رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو غلہ بند کر دیتے. وہ وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یاد تھا کہ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، شیخ مالی گھاٹی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب قید تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا تھا. کوئی سامان فروخت کرنے والوں کو شیب ابی طالب جانے کی اجازت نہیں تھی. کعبۃ اللہ کی دیوار پر ایک عہد نامہ لگا دیا تھا کہ جو بھی ان سے سلام کلام کرے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے، ان سے ہم نپٹیں گے،
اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اناج بند کر دیا. اس گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں بھوک سے درختوں کے پتے کھاتے تھے. فتح الباری شرح بخاری اس میں ہے کہ درختوں کے پتے اور چھالے چباتے تھے بھوک سے. کن لوگوں نے بند کیا تھا؟ کفار مکہ ہیں. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ سمامہ کو کہہ رہے ہیں کہ یمامہ تم اپنے وطن اصلی سے ان کو اناج بھیجو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحم دل بنا کر اور مشفق اور نرم دل بنا کر بھیجا. ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں. ایک بدو یعنی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹی چادر اوڑھے ہوئے تھے, اس کو پکڑ کر کھینچا. اس نے اس قدر زور سے کھینچا اس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اور موڈے پر نشانات آ گئے. اور اس نے کہا محمد تمہارے پاس جو سامان ہے اور مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے, تمہارے باپ کا نہیں ہے, تم ہم کو دو, میرے دونوں اونٹ پر لاج کر دو. اس طرح اس نے گستاخیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو, یہ میرا مال نہیں ہے, یہ تو قوم کا مال ہے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا, اس طرح کھینچا زور سے کہ زخم آ گئے, کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ اس نے کہا کہ آپ تو ایسا نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے کبھی بدلہ نہیں لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, بخاری کی بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اونٹ پر, دونوں اونٹ پر, ایک پر جو اور ایک پر گندم بھر کے دو تاکہ یہ چلا جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا. چاہے ایمان والے ہو غیر ایمان والے ہو, ایمان والوں کے ساتھ تو صحابہ کرام بھی آپس میں رحم دل تھے کہ رحماء بینہم تراہم کے لقب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملقب کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے نہیں, غیر ایمان والوں کے لیے بھی, غیر مسلموں کے لیے بھی رحم دل تھے. کہ ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارثہ نے بکری کا گوشت ڈھونڈ کر لایا اور اس میں زہر ملا دیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کو کھانے کے لیے کہا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ میں رکھ لیے اور صحابہ بھی منہ میں رکھ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ اس گوشت کے اندر زہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے؟ تو اس نے منت اور سماجت کرنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. یہاں تک کہ اس زہر سے کئی صحابہ انتقال بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے تک, آخری دم تک, جب تک دنیا میں رہے, اس زہر کو محسوس کرتے رہے اپنے جسم کے اندر, لیکن بدلہ نہیں دیا. رحم دلی, جس کے اندر رحم دلی کا مادہ زیادہ ہوگا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور وہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لے گا. ہمارے لیے عالیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم اپنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. دو باتیں ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, کہ اللہ کے حق اس طرح ادا کرنا ہے اس طرح ادا کرے, فرائض ہیں وہ ادا کرے, اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کریں. اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے مقرر بندے نہیں ہو سکیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا
زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اپنائیں. نیا طریقہ چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، اگر اس کا ثبوت اللہ کے رسول سے نہیں ہے اور اس کا ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ہے تو کتنا ہی خوبصورت لگے اس میں شامل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے ساتھ نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا کہ نماز کس طرح پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا طریقہ بتلا دیا، زکوٰۃ کس طرح ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا طریقہ بتلایا کہ کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، گریز کرنا ہے اور کب سے کب تک رکھنا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا طریقہ اور وقت اور کس طرح ادا کریں، کیسے ادا کریں، وہ طریقہ بتایا. اگر کوئی تیسری بات ہوتی یا آگے بڑھ کر تیسری عید ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بتلاتے تھے. صحابہ ہم سے زیادہ جانشان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ماننے پر تیار تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر ہے، دیکھا صحابی نے کہ تیروں کی بوچھار حضور کی طرف آ رہی ہے تو انہوں نے اپنا پیٹھ تیروں کی طرف کیا اور اپنا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف کیا کہ کہیں میری پیٹھ حضور کے چہرے کی طرف نہ ہو جائے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل سے چوک کھانے والے تھے؟ نہیں، وہ ہر بات پہ مر مٹنے کو تیار تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں بتائے پھر بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو گویا حضور پر ہم تہمت لگا رہے ہیں کہ حضور نے بتایا نہیں ہونے کے باوجود. اس لیے جو طریقہ حضور سے ثابت ہے اسی طریقے پر ہم چلے، اسی میں کامیابی. اس کے علاوہ دیگر طریقہ چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو اس میں کامیابی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سنت